برکت اس کو مل جائے گی۔ ایک شخص پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مطلب شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے، موبائل فون بند کر لیجئے، تو اب اگر کوئی شخص پائنچے فولڈ کر لے تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر کوئی پائنچے فولڈ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھ، نماز میں کپڑا موڑنا یہ منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، تو یوں یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اور مزید حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں، کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ تو اب یہ جس سمیٹنے میں آئے گا کہ پائچے جو موڑے جاتے ہیں، فولڈ کیے جاتے ہیں، تو نہ تو شلوار پہننے والا شلوار لمبی ہونے کی صورت میں نیفے کی جانب سے جو فولڈ کر لیتے ہیں، اندر اڑس لیتے ہیں، یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر شلوار لمبی، پینٹ لمبی ہے یا ٹراؤزر کوئی پہنا ہوا ہے وہ لمبا ہے تو اس کو جو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں منع ہے۔ تو نماز کی حالت میں کپڑا فولڈ کرنا، موڑنا، یہ منع ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ ٹخنوں کا چھپا ہوا ہونا نماز کی حالت میں، ٹخنوں کا چھپا ہوا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور کپڑے کو فولڈ کرنا نماز میں، بعض اوقات آستینیں لوگ اوپر چڑھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ پائچے فولڈ کر لینا پینٹ کے یا ٹراؤزر کے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح شلوار کو جو اڑس لیتے ہیں نیفے کی جانب سے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اپنے کپڑوں کو نہ موڑیں۔ اب یہ کہ وہ آدمی کیا کرے کہ جس کی شلوار اتنی لمبی ہے، جس کی پینٹ ہی اتنی لمبی ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس کے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ اگر وہ فولڈ کرتا ہے، فولڈ کرنے کی صورت میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا، اور اگر یہ اس کو نیچے ہی رکھتا ہے اور ٹخنے چھپے رہتے ہیں، ٹخنوں کا مطلب جو پاؤں کے جو ایڑی کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنے کہتے ہیں، اگر ٹخنے چھپے رہتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب ایک آدمی اس کی شلوار ایسی ہے، اب وہ کیا کرے؟ نماز کا بھی وقت آ گیا، اب اگر فولڈ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا، اور اگر فولڈ نہ کرے، ٹخنے چھپے رہتے ہیں تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہوگا۔ تو 2 کراہتوں میں سے ایک کراہت تحریمی اور ایک کراہت تنزیہی، تو تنزیہی کراہت کا درجہ کم ہے، تحریمی کا زیادہ ہے۔ تحریمی سے یہاں پہ بچنا ہوگا اور اپنے پائچے کو بس نیچے ہی رکھ دے۔ اب 2 بلاؤں میں سے ایک سے سامنا کرنا پڑے گا، تو اصول یہ ہے کہ جو 2 مصیبتوں میں گھر جائے تو ہلکی مصیبت کو اختیار کرے۔ تو اب یہ کہ ٹخنوں کو چھپا دے، لیکن اب کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ کہ ساری نمازیں اب ٹخنے چھپا کے ہی پڑھیں گے؟ تو سنت کے مطابق اپنے پائچے ہر اسلامی بھائی رکھے کہ ٹخنوں سے اوپر پائچے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹخنے چھپانا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ آفاق بھائی، آپ کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بالتفصیل یہ جواب سننے کو ملا۔ ہمیں ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ٹخنے سے اپنی تہبند کو یا جو بھی پہنے ہوا لباس ہے اس کو اوپر رکھنا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو ہر حال میں چاہے نماز میں ہوں یا نہ ہوں، جو طریقہ کار بتایا گیا، ایک تو موڑنا فولڈ کرنا، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی نماز میں، تو اب ہر حال میں ایسا اپنا مطلب لباس پہنے کہ جس میں پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رہیں۔